اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں، مقافات عمل اٹل ہے۔ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ جو آپ کریں گے کل آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ کہ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کے جائے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ ہر چیز کی دنیا میں اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کاٹ دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے تھوڑا سا سرک جائیں تو رشتہ بھی بچ جاتا ہے، راستہ بھی نکل آتا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکیں۔ لوگ در بدر ڈھونڈتے رہے جنت اور اپنی جنت کو گھر سے نکال پھینکا۔ ہماری جنت ہمارے ماں باپ ہی ہیں، خدا را ان کا خیال رکھیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ کہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو انسان باہر پانی میں ڈوب جاتا ہے وہی انسان ماں کے پیٹ کے اندر پانی میں ڈوبتا نہیں، بلکہ وہی پانی اس کے لیے زندگی ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ منقول ہے کہ والدین کے لیے بچہ 7 سال تک کھلونا ہوتا ہے، 14 سال تک خادم ہے، 14 سال کے بعد دوست یا پھر دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تربیت کرتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اسے دوست بنانا ہے یا پھر دشمن۔ اپنی تربیت پر غور کریں۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ ہر مومن کے لیے 4 معزز خواتین: پہلی ماں جس کے قدموں کے تلے جنت ہے، دوسری بہن جس سے احسان و شفقت میں برکت ہے، تیسری بیوی جس کے ساتھ خوشگوار تعلق اللہ اور رسول کی وصیت ہے، چوتھی بیٹی جس سے عمدہ برتاؤ اور اچھی تربیت جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ خدا را ان عورتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ صفات: کفر، دوسری ظلم، تیسری تکبر اور اکڑ، چوتھی زیادتی، پانچویں خیانت، چھٹی اسراف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا کو ناراض کرنے کی صفات سے دور فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کے 5 حقوق۔ پہلا، اس پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ایمان لایا جائے۔ دوسرا، اس کی تلاوت کے لیے معمول بنایا جائے۔ تیسرا، اس پر غور و فکر اور تذکر کیا جائے۔
چوتھا، اسے ذاتی و اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ پانچواں، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بے حیائی سے بچو۔ بے حیائی شیطان کا راستہ ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔